دیکھیں کہ پیغمبر قرآن مجید کے لیے کہہ تو دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن کیا تاریخ سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس دعویٰ کرنے والوں نے کبھی عملی طور سے اس کا ثبوت بھی دیا ہو اور اہل بیت کے بغیر کسی کوئی مسئلہ ان کا حل ہوا ہو؟ اللہ نے خدا کی قسم ایسا ذلیل کیا ہے کہ تم نے کہہ تو دیا ہے کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، لیکن تمہیں جگہ جگہ پر اہل بیت کی ضرورت کا احساس دلوائیں گے، جگہ جگہ پہ تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے غلط کیا ہے، جگہ جگہ پہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ جب بھی اہل بیت سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنا چاہو گے، قرآن کا ظاہر بھی تمہیں سمجھ میں آئے گا، باطن کی تو بات ہی الگ ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، خانہ نشینی کا زمانہ ہے، مولا کائنات کے گھر کے سامنے سے ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا حاکم کا فیصلہ ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ سنسار یعنی زمین میں گاڑ کر صرف اس کی گردن باقی رہے، اس کے بعد پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے فعل بد انجام دیا ہے۔ کہ کیسا فعل بد؟ کہ فعل بد اس کا یہ کہ اس کے یہاں 6 مہینے کے اندر ولادت ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ولادت 9 مہینے کی ہوتی ہے، 6 مہینے کی ولادت کا مطلب کہ جو ہے وہ پہلے سے کسی نامشروع رشتے میں تھی ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، یہ مومنہ ہے۔ دیکھیے دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے، میں ممبر سے کچھ بھی بول دوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ممبر سے اتر کر میں دلیل دوں تب بات تو حق ہے۔ دعویٰ کر دینا کہ یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن دلیل بھی تو کچھ ہو۔ کہ حاکم نے کہا سنسار، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنہ، اور رسول کی حدیث موجود ہے کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والے علی ہیں۔ اب مسلمان پریشان کرے تو کیا کرے؟ حکومتی نظام یہ کہہ رہا ہے، یا یہ کہوں کہ غیر عصمتی نظام یہ کہہ رہا ہے کہ سنسار۔ عصمتی آئینے میں جب ہم نے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو مومنہ ہے۔ بہرحال آمنہ سامنا ہوا، یا علی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اسے سنسار نہیں کیا جائے گا؟ دلیل کیا ہے؟ اب عجیب جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کے وزن کو آپ سمجھیں، فرمایا اما تقرؤون القرآن۔ کس سے کہا؟ جو یہ کہتے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ان سے کہا اما تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن بھی نہیں پڑھتے؟ آپ سوچ کے تو دیکھیے ایک لمحے کے لیے کہ جس نے یہ کہا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، اس سے پلٹ کر پیغمبر کا وصی یہ کہہ رہا کہ کیا تم قرآن بھی نہیں پڑھتے ہو؟ اب چہرے کی ہوائیاں اڑی ہے، کیا کہہ دیا گا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں ہم تمہیں بتاتے ہیں؟ چلو آؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، ایام حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت کتنے مہینے کی ہے؟ 30 مہینے کی۔ 30 شہرا، 30 مہینے کی۔ کہا علی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہا آگے پڑھو، قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال تک۔ توجہ کیجئے گا، شیر دہی کے جو معین مدت ہے وہ 2 سال کی ہے۔ پیغمبر کے وصی نے صاف لفظوں میں کہا 30 مہینے میں سے 2 سال نکالو گے کتنے بچیں گے؟ توجہ کیجئے گا، کہ 30 میں سے 24 مہینے کے کتنے بچے؟ 6 مہینے میں۔ کہ اس کا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کہیں پر 6 مہینے میں ولادت ہو جائے تو اسے غیر مشروع نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ عزیزو آیت دونوں سامنے تھی، لیکن مسلمان سمجھ نہ پایا کہ 30 میں سے 24 گئے، یا یہ کہوں 2-2-4 کا مسئلہ بھی بغیر وصی پیغمبر کے حل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی جو سخت آیتیں ہیں اسے بغیر علی کے کیسے سمجھو؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی بچے سے کہیے 30 میں سے 24 گئے، کیا بولے گا؟ فٹ سے کہے گا 6۔ اور یہ تو قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ حمل ہو فصال ہوا ایام حمل، اور اس کی دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے کی ہے۔ سیدھا سیدھا مسئلہ 2-2-4 والا، لیکن ظاہر قرآن بغیر معلم کتاب کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر عصمتی آئینے سے قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شاعری کی زبان میں کہوں کہ اسلام کو سمجھتے ہیں شبیر کے بغیر، قرآن لے کے بیٹھے ہیں تفسیر کے بغیر۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔